بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں ایک مرتبہ ایک فقیر اور ایک نوجوان شخص بیٹھا ہوا تھا۔ نوجوان شخص اکثر حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا۔ اسے حضرت داؤد علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی اور اکثر آپ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا رہتا تھا اور وہ خاموش طبیعت بھی تھا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت مبارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس نوجوان کو غور غور سے دیکھنے لگے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ٹھیک 7 دن بعد میں اس نوجوان کی روح قبض کروں گا۔ اس کے پاس صرف 7 ہی دن ہیں، اسی ہفتے کے آخر میں اس کی روح کو قبض کر لوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اس نوجوان کے لیے بے انتہا پیار تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری شادی نہیں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ فلاں جگہ فلاں شخص ہے، جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دے۔ اسے کہنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھیجا ہے، جب وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دے گا تو اسی کے پاس رہنا اور 7 دن بعد پھر میرے پاس آنا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر ان کے بتائے ہوئے پتے پر گیا اور اس شخص سے کہنے لگا کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس شخص سے کہنا اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دے۔ اس شخص نے رشتہ قبول کیا اور اس نوجوان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا، اور 7 دن بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے کے مطابق وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ وہ کافی دیر آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا رہا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ اور 7 دن بعد پھر میرے پاس آنا۔ پھر وہ نوجوان اٹھا اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا اور ٹھیک 7 دن بعد پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر اسی طرح بیٹھا رہا۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہی حکم دیا کہ اٹھو اور اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، ٹھیک 7 دن بعد میرے پاس آنا۔ اس طرح جب وہ تیسرے ہفتے آیا تو اسرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ 7 دن بعد اس کی روح قبض کریں گے، میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، 3 ہفتے گزر گئے، آپ تو نہیں آئے، لیکن اب تیسرے ہفتے کے بعد آپ آئے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس شخص پر رحم کیا ہے، اللہ نے بھی اس پر رحم کر دیا اور اس کی زندگی اور موت کے درمیان وقفہ کر دیا، اب اس کو موت 30 سال بعد آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے داؤد، جاؤ خلادہ بن عورت کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ اسے یہ خوشخبری دو کہ وہ جنت میں تیری ہمنشین ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ خلادہ بن عورت کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ خلادہ بن عورت باہر آئی تو حضرت داؤد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ نے میرے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اچھا تو بتائیے وہ کیا حکم ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ خلادہ کو جا کر یہ خوشخبری دو کہ وہ جنت میں تیری ہمنشین ہوگی۔ خلادہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی جی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کوئی اور خلادہ ہوگی، میں نہیں ہوں۔ مجھ میں تو ایسی کوئی خوبی نہیں جس کی بدولت میں جنت میں آپ کی ہمنشین بنوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں غلط پتے پر نہیں آیا، اللہ نے تیرا ہی پتہ دیا ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنے بارے میں کوئی باطنی باتیں بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تیرا کوئی ادا پسند آ گئی ہو۔ اور خلادہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے، میں نے جب بھی کسی مشکل کا سامنا کیا ہے تو میں نے اللہ سے کبھی بھی اس مشکل کی رفع کی دعا نہیں کی کہ اے اللہ اس مشکل کو ختم کر دے۔ جس حال میں بھی مجھے میرا رب رکھتا ہے میں اسی حال میں خوش
خوش ہوتی ہوں اور خوشی خوشی اسی حال میں رہتی ہوں۔ میں نے کبھی بھی اپنے رب سے التجا نہیں کی کہ وہ میری پریشانی کو ختم کر دے، بلکہ میں نے ہمیشہ اپنے رب کی شکر گزاری کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے کہ ہاں بس یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تیری یہی ادا پسند آئی اور اسی وجہ سے تو جنت میں میری ساتھی بنے گی۔ محترم ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظاہری اور باطنی خوبصورتی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔